بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سارے ایمان والوں کو، تمام اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم دنیا سے نہ جانا، تمہیں موت نہ آئے جب تمہیں موت آئے تو تم مسلمان ہو کر دنیا سے جانا، اور اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور جب تمہیں موت آئے، دنیا سے جا رہے ہو تو تم پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہو اور مسلمان بن کر دنیا سے جا رہے ہو۔ اس طرح تم زندگی گزارو کہ ہر وقت تمہارے سامنے موت جیسے کھڑی ہے، تم اس طرح تیار رہو اور اپنی زندگی کو انتہائی تقوی، پرہیزگاری اور متقی بن کر گزارو، اور یہاں تک کہ جب تمہیں موت آئے تو تم دنیا سے مسلمان ہو کر جا رہے ہو، صاحب ایمان ہو کر جا رہے ہو۔ اور دوسری بات فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ پاک نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس الفت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے جو اللہ پاک نے تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی، تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت ویسے تو سارے امت مسلمہ کو اس آیت کریمہ کے اندر خطاب ہے، لیکن سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ اہل بیت پاک اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ پہلی آیت کا حکم عمومی حکم ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، اور دنیا سے جانا تو مسلمان ہو کر جانا، یہ عمومی خطاب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ بھی عمومی خطاب ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے خطاب ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کبھی فرقہ فرقہ نہ ہو جانا، یہ بھی عمومی خطاب ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا، لوگو ذکر کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، علیکم، جو تم پر ہوئی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، اور اس محبت کے نتیجے میں فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم بھائی بن گئے۔ یہ جو آیت کریمہ کا خاص حصہ ہے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور سب سے جو پہلے مخاطب تھے قرآن مجید کے، خاص طور پہ ان کے لیے ہے۔ باقی بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، ان سب کے لیے ہے، لیکن بالخصوص اہل بیت طہار اور
صحابہ اکرام کے حوالے سے ہے، اور صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لوگ ایسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یاد کرو کہ تم جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان کے دائرے کے اندر داخل ابھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور اللہ پاک نے تمہارے اوپر کرم کیا، اپنے محبوب کو بھیجا، اور محبوب کے ذریعے سے تم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور تمہاری ساری جو پہلی عداوتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور اللہ پاک نے ایمان لانے کے صدقے سے اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ ہاں جی، یہ جو خاص بات ہے کہ ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، یہ اللہ رب العزت نے صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے بڑا کلیئر اور بڑا واضح فرما دیا کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار جس کا تعلق بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اور وہ محبت ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے خاص کرم اور خاص فضل سے پیدا فرما دی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اب جب قرآن مجید کی نص قطعی اس بات پر آ گئی کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کبھی کوئی نفرت، کبھی کوئی بغض، کبھی کوئی عناد نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا اور ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کھول دیا، پاک، طیب، طاہر بنا دیا، وسعت دے دی اور وسیع کر دیا۔ اس آیت کے آنے کے بعد اور اسلام کو قبول کر لینے کے بعد ان کے دلوں کے اندر کبھی بھی کوئی نفرت، کدورت نہیں رہی۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو صاف، مزین اور مزکہ کر دیا، صاف، طیب اور طاہر کر دیا، ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت کے لیے کھول دیا۔ نفرت جو پہلے اسلام لانے سے پہلے اگر تھی تو اس کو اسلام لانے کی صورت میں اللہ پاک نے ختم فرما دیا، اور فرمایا اس کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ آیت کریمہ بھی اسی نظریے اور اسی سوچ کو انڈورس کر رہی ہے، پاورفل بنا رہی ہے اور قوت دے رہی ہے، جو نظریہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار جو کوئی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض پانے والی ہستی اور ذات ہے، اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر سے بالکل ان کے دلوں کو صاف کر دیا، ان کے آپس کے اندر کوئی کبھی اختلاف نہیں تھا، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے نہیں، ادب اور احترام کرنے والے تھے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101، 2 اور 3 ہے، اور فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یہ خاص اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر، اور اس نعمت کے صلے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم ایک دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یعنی جب تک اسلام نہیں لائے تھے، یہ محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک تم دوزخ کے کنارے پر تھے۔ اللہ نے تمہارے اوپر خاص رحم کر دی، خاص فضل کر دیا اور خاص عطا کر دی، تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، اور ایمان اور محبت کے اس صلے میں تمہیں اللہ پاک نے اس دوزخ سے بچا لیا۔ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اور فرمایا اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، انسانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے اپنی آیتوں کو اللہ پاک اسی طرح بیان فرماتا ہے، اور آیتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سب لوگ ہدایت پا جائیں۔ اس آیت کریمہ میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو متحد رہنے
اور اتحاد میں بندے رہنے کا درس دیا، اور اس کا جو فارمولہ ہے وہ یہ فرمایا کہ جب تک تم صحابہ کرام پر ایک رہو گے اس وقت تک امت متحد رہے گی، کبھی منتشر نہیں ہوگی۔ جب تک تم اور اتحاد تمہارا وہی کامیاب ہوگا، وہ اصل اتحاد وہی ہوگا جب تم اہل بیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں ایک نظریے پر اکٹھے ہو جاؤ گے۔ اور وہ ایک نظریہ کیا ہے کہ صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل بیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کبھی کوئی کانفلکٹ نہیں تھا، کبھی کوئی تضاد نہیں تھا، کبھی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ بات اللہ رب العزت یہ نظریہ دے رہا ہے اور فرمایا متحد ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو تھام لو، اور اللہ کی رسی گویا یہی ہے کہ تم ایک دامن میں دامن اہل بیت تھامو اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ اکرام کو تھام لو۔ جب دونوں کا دامن تم تھام لو گے، دونوں کو اپنا رہبر اور رہنما مانو گے، دونوں کے لیے محبت اور عقیدت رکھو گے، دونوں کے لیے ادب و احترام تمہارے دلوں کے اندر ہوگا، تو فرمایا پھر تم ایک رسی پر، ایک رستے پر اور ایک صراط مستقیم پر جمع ہو جاؤ گے، اور وہی صراط مستقیم اللہ کی رسی ہے۔ فرمایا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اگر تھام لو گے تو تم قیامت تک کے لیے کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ اور آغاز اس کا اتحاد امت کے ذریعے سے کیا۔ فرمایا متحد ہو جاؤ، اور متحد ہونے اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ بات نہیں فرمائی اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ تم صحابہ اور اہل بیت پر متفق ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو، لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، ادب اور احترام کا دامن کبھی نہ چھوڑو، دونوں کا دامن تھامو۔ جو دونوں کا دامن تھامے گا وہی تقوی والا، وہی ایمان والا، وہی مسلمان، وہی اسلام والا ہوگا۔ جو کسی ایک کا دامن بھی چھوڑ دے گا وہ گویا کہ اس نے اسلام کا دامن اور اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق بیانی اور حق کا ساتھ دینے اور حق کے اوپر جینے اور مرنے کی توفیق دے، اور حق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ حق یہی ہے، حق صرف یہی ہے کہ مومن وہی ہے، تقوی والا وہی ہے، اللہ سے ڈرنے والا وہی ہے جس کا ایک ہاتھ دامن اہل بیت پر ہے اور دوسرا ہاتھ دامن صحابہ اکرام پر ہے، اور دونوں ہاتھوں کو وہ ملا کر چلتا ہے۔ ایسے دونوں ہاتھ اس نے باندھے ہوئے ہیں اور صحابہ اور اہل بیت پاک کو آپس میں ملایا ہوا ہے۔ دونوں کے لیے ادب ہے، احترام ہے۔ جو مصطفیٰ کریم کا صحابی ہے، جس نے ایمان کی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، امتی کا حق یہ ہے کہ وہ اس سے پیار کرنے والا ہے، عقیدت رکھنے والا ہے، اور اہل بیت اطہار کے لیے اپنے سر کو ہمیشہ جھکانے والا ہے۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ایک ویڈیو اسی سبجیکٹ پہ اور کر کے آگے انشاءاللہ ہم شہادت امام حسین علیہ السلام کے اسباب کیا تھے اس پر آ جائیں گے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔